ایک فقیر سے کسی نے کہا کہ عام مسلمان میں اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام مسلمان میں اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا آسان فرق ہے سمجھنا، اب ہر شخص گریبان میں جان گے۔ اس نے کہا جو مسلمان، عام مسلمان وہ ہے کہ جو رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ عام مسلمان وہ ہے کہ سارے ہم ہیں، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ اگر ہم نے رسول کی مانی ہوتی ہماری بیٹیوں کے سر ننگے نہ ہوتے۔ اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی ہمارے گھر میں انڈیا کی فلمیں نہ پڑی ہوتی۔ اگر ہم نے رسول کی مانی ہوتی ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہ ہوتے، سیرت فاطمہ کی کتابیں ہوتے۔ ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ نتائج کیسے پیدا ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری میجارٹی فاسق ہوگی، جوانوں کی میجارٹی فاسق ہو جائے گی، اور تمہاری عورتیں شریعت کی حد پھلنگ جائے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ امین ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں شریعت کی حد پھلنگ جائیں گی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، بہت تڑپے صحابہ کرام، کیونکہ ان کے یہ تصور میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ عورت ہو اور شریعت کی حدیں پھلنگ جائے، عورت ہو کر شریعت کی حد پھلنگ جائے۔ ان کی عورتیں باحیا تھیں، با پردہ تھیں، ان کے پاؤں کی پشت بھی کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھی تھی۔ ایک صحابیہ تھی حضور کی ایک صحابیہ تھی ام خلاد۔ تقریر بند کر دوں یا چلتی رہے تھوڑی دیر؟ پاؤں دبایا گیا، تھوڑا سا ٹائم چاہیے مجھے۔ نعرہ تکبیر، ایک صحابیہ تھی ام خلاد، ایک صحابیہ تھی حضرت ام خلاد۔ ان کا بیٹا ایک ہی تھا، ٹکڑے ہو گئے، جہاد پہ گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ وہ آئیں حضور کے پاس، صحابہ کہتے ہیں وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، نقاب میں آئیں، پردے میں آئیں۔ عرب میں جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ عورتیں جب بچے مر جاتے یا کٹ جاتے تو اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی، سروں سے دوپٹے اتار دیتی تھی، گریبان چاک ہو جاتے، ان کے نیم اریاں ہو جاتی، وہ سر سے پاؤں تک نہ لپٹ کے آئیں۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے امام الانبیاء کی بارگاہ میں جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، بڑے حیران ہوئے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ٹکڑے ہو گیا، آئی ہے رسول کے پاس اور پردے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا جیت تسألینا عن ابنک وانت متنقبۃ، اے ام خلاد آئی ہے شہید بیٹے کا پوچھنے جو ٹکڑے ہو گیا، اور تو برقع پہن کے آئی ہے، پردہ کر کے آئی۔ بس اتنی بات کہی، ام خلاد نے جو لفظ کہا وہ سننے سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگی تم کہتے ہو میرا بیٹا کٹ گیا، میں نے برقع کیوں پہنا؟ سنو، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، اور میرا بیٹا گیا ہے، میری غیرت نہیں گئی ہے۔ بیٹا گیا ہے، میری غیرت نہیں گئی ہے۔ تو ان کا تو حال یہ تھا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ ہماری عورتیں شریعت کی حد پھلنگ جائے گی؟ قال نعم واشد منہ، حضور نے فرمایا بات اس سے بھی آگے نکلے گی۔ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کی تبلیغ ہی چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا ہی چھوڑ دو گے۔ کتنے والدین ہیں جن کی بچیاں ننگے سر نکلتی ہیں، ٹائٹ لباس پہن کے نکلتی ہیں، اور انہوں نے کبھی کہا ہو کہ بیٹی تو مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں یہ لباس نہیں پہنتی۔ کتنے ہیں جنہوں نے بٹھا کر سمجھایا ہو، تبلیغ دین کی ہو۔ آقا نے فرمایا کہ وقت آئے گا تم یہ بھی چھوڑ دو گے، تبلیغ دین چھوڑ دو گے، غلطی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ بھی آ سکتا ہے وقت؟ قال نعم واشد منہ، امام الانبیاء نے فرمایا تم اسی پہ حیران ہو، میری امت میں بات اس سے بھی آگے نکل جائیں گے، اس سے بھی حالات بگڑیں گے۔ آقا وہ کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت کیا حال ہوگا تمہاری پستی اور ذلت کا کہ جب تم برائی کو اچھائی سمجھو گے، اچھائی کو برائی سمجھو گے۔
اور آج دیکھ لیں لڑکیاں فل میک اپ کر کے ٹیلی ویژن پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، فل میک اپ کر کے ٹی وی پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور وہ کیمرہ مین وہ ان کے مختلف پوز دکھاتا رہتا، کبھی یہ پوز کبھی یہ سائڈ پوز. وہ دعا مانگتی ہے تو ان کے ہاتھوں کے کڑے اور مہندی دکھاتا، فوکس کرتا. جو عورت گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکتی، وہ غیر محرم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے فل میک اپ کر کے بندے کا کلام کیسے پڑھ سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو بات سمجھ آئی ہے؟ امام الانبیاء نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، وہ جو گھروں سے میک اپ کر کے نکلتی ہے نا، آتی ہیں اسٹوڈیو میں، وہ سمجھتی ہیں بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہی. حضور نے فرمایا اذا رأیتم المنکر معروفا، تمہارا یہی تو بگاڑ ہوگا اور ذلت ہوگی کہ تم برائی کو اچھائی سمجھو گے، اچھائی کو برائی سمجھو گے. ایام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. امام الانبیاء کے علماء اپنے کردار کو بدلے، اپنی سوچ اور فکر کو بدلے، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. جس گھر میں جاؤ ہیٹر کے سامنے آگے سکیورٹی گارڈ لگے ہیں، کیوں؟ وہ جی چھوٹے چھوٹے بچے کہیں جل نہ جائیں، اس آگ کی تجھے فکر لگی ہے. اور یہ ساری نسلیں بھاگ رہی اس جہنم کی طرف کہ جس کی آگ تن پہ لگے گی اور من تک بھون کے رکھ دے گی.